بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہمارا سبق تھا، جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے کویسچن نمبر 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے کویسچن نمبر 11 اور 13 پڑھنا ہے، جس میں ہم نے ایک تو مرکزی خیال پڑھنا ہے، اور اس میں ہم نے بتانا ہے کہ شاعر نے اس نظم میں کون سا نقطہ سامنے رکھ کر نظم کو تحریر کیا ہے۔ اور اس کے بعد کویسچن نمبر 13 میں ہم نے کتب فروش کے نام خط لکھنا ہے، جس میں ہم نے ان سے کچھ کتابیں منگوانے کی درخواست کرنی ہے ان سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سوال آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کویسچن نمبر 11 کی طرف آتے ہیں کہ نظم دعا پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کہتے ہیں وہ اہم نقطہ ہوتا ہے یا وہ خاص بات ہوتی ہے جس کو مد نظر رکھ کر شاعر کوئی بھی نظم لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو نظم یہ جو دعا نظم ہے ہم نے پڑھی ہے، اور ہمیں یقیناً اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاعر نے اس نظم میں کیا بات کی ہے۔ تو شاعر نے مرکزی خیال اس نظم کا یوں بنے گا کہ شاعر نے اس نظم میں ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ الہی ہمیں ایسے انسان عطا کر۔ تو شاعر نے اللہ تعالیٰ سے اس نظم میں دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں نیک سیرت لوگ عطا کر۔ ٹھیک ہے، جو صداقت، شرافت، شجاعت، عظیمت کا بہترین نمونہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ان میں کسی قسم کی لالچ نہ ہو۔ تو یہ باتیں شاعر نے اس نظم میں کی ہیں۔ تو اس کا مرکزی خیال آپ یوں لکھیں گے کہ اس نظم میں شاعر نے ہمیں احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں نیک سیرت لوگوں کی ضرورت ہے، جو کہ شجاعت، صداقت، اسی طرح عظیمت اور شرافت کا پیکر ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ان کی زندگی کسی بھی طرح کے لالچ سے پاک ہو، مال و دولت کی محبت سے پاک ہو، اور رسول اللہ کی زندگی ان کے لیے بہترین نمونہ ہو۔ تو یہ اس نظم کا مرکزی خیال بنے گا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 13 میں ہے کہ اپنی پسند کی کتب منگوانے کے لیے کتب فروش کے نام خط لکھیں۔ تو خط لکھنے کا طریقہ کار آپ کو کلاس میں کئی دفعہ سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ نے خط کیسے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اپنی کاپی کے پیج کے اوپر دائیں سائڈ پہ کمرہ امتحان لکھیں گے، اس کے بعد نیچے تاریخ لکھیں گے، پھر اس کے بعد نیچے والی لائن میں آئیں گے، وہاں آپ القاب لکھیں گے۔ ٹھیک ہے نا، جس کے نام خط لکھ رہے ہیں۔ تو مکرمی کتب فروش صاحب لکھ دیں، یا مکرمی مینیجر صاحب لکھ دیں۔ ٹھیک ہے، یا مکرمی تاجر کتب لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ ندائیہ کی علامت لگائیں، نیچے والی لائن میں آ جائیں، بالکل شروع میں آپ سلام کریں گے، السلام علیکم لکھنے کے بعد آپ ندائیہ کی علامت لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر بالکل ندائیہ کے نیچے سے نیچے والی لائن میں آپ اپنا خط شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو خط میں آپ نے ان سے کچھ کتابوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے جو کہ آپ کو جن کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ یوں لکھ دیں کہ آپ کے ادارے کی جو شائع کردہ کتابیں ہیں ان کی فہرست میں نے دیکھی ہے، تو مجھے دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی ہے کہ آپ اس دور میں بھی لوگوں کو کتابوں کی طرف مائل کر رہے ہیں اور اچھی اچھی کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان میں سے کچھ کتابیں منگواؤں اور انہیں اپنی لائبریری کا حصہ بناؤں۔ تو امید ہے آپ میرے ساتھ خصوصی تعاون کریں گے اور مجھے یہ کتابیں بھیج دیں گے۔ پھر نیچے چند کتابوں کے نام لکھ دیں، جیسے اقبال کی چند کتابیں ہیں، ان میں سے کسی کے نام لکھ دیں۔ اسی طرح تاریخ کی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، آپ کو ان کے نام معلوم ہوں گے تو آپ ان کے نام لکھ دیں، اور نیچے لکھ دیں کہ میں نے جو قیمت ہے کتابوں کی وہ آپ کو مطلب خط کے جو لفافہ ہے اس میں بھیج دی ہے، یا منی آرڈر کے ذریعے ارسال کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات لکھنے کے بعد اب آخر میں آپ نے اپنے خط کو ختم کرنا ہے۔ تو بالکل آخر میں لائن کے بائیں جانب آپ والسلام لکھیں گے،
آپ کا مخلص، اور اپنا نام نہیں لکھیں گے، الف بے جیم لکھ دیں گے، یوں آپ کا خط کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جی جو آپ کو میں نے خط کی باڈی لینگویج بتائی ہے کہ آپ نے خط میں کیا لکھنا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور الفاظ ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیں. ٹھیک ہے. بس آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہی ہمارے آج کے 2 سوال تھے، تو امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. فی امان اللہ.